آج کی کہانی رف رف کی زبان ہے۔ ہماری آج کی کہانی ہے دو کتے۔ یہ دو کتے بڑی زبردست قسم کی اس زندگی میں سبق دینے کے لیے بنائی گئی کہانی ہے۔ ایک صاحب جو بہت درد دل رکھتے تھے، وہ اپنی فیکٹری سے حاجی صاحب نکلتے ہیں اور مین گیٹ کی طرف جا رہے ہیں تو اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک کتا جو بری طرح زخمی ہے، ٹانگوں سے بھی اور اس کا جبڑا بھی ٹوٹا ہوا ہے، وہ بہت مشکل سے گھسٹتا ہوا آ کے ایک طرف ہو جاتا ہے۔ حاجی صاحب کو اس میں بڑا ترس آتا ہے کہ میں اس کو کچھ کروں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اگر اللہ رازق ہے تو یہ جو کتا زخمی بھی ہے اور زخمی ہونے کے علاوہ اس کا جبڑا بھی ٹوٹا ہوا ہے تو یہ کھانا کیسے کھائے گا؟ اس کو کون دے گا؟ یہ سوچ کے حاجی صاحب باہر جاتے جاتے رک گئے اور فیکٹری میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے باہر جھانکنے لگے۔ کچھ دیر گزر گئی تو انہوں نے دیکھا کہ مین گیٹ کے نیچے سے گزر کے ایک کتا آیا ہے اور اس کے منہ میں گوشت کا ایک ٹکڑا تھا جو وہ کہیں سے لایا تھا۔ اس نے وہاں بیٹھ کے پہلے اس کو اپنے منہ میں چبایا اور پھر اس نے وہ چبایا ہوا گوشت کا ٹکڑا جو تھا وہ اس کتے کے منہ میں ڈال دیا، جو اس کو نکل گیا۔ حاجی صاحب بہت متاثر ہوئے، اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنا کاروبار سب کچھ بھائی کے حوالے کر کے اور خود اللہ اللہ کرنے لگے، دنیا سے بالکل لا تعلق ہو گئے۔ اور لوگ ان کی یہ عاجزی اور انکساری دیکھ کے ان کے گرد پہلے سے بھی زیادہ جمع ہونے لگے۔ حاجی صاحب اچھے تو پہلے ہی تھے، لیکن اب لوگوں کی نظر میں وہ ایک بہت بڑے ولی کامل بن گئے۔ بے شمار لوگ ان کے پاس اپنے مسائل کے لیے آنے لگے، دعا کرانے کے لیے آنے لگے۔ ایک دن ایک نوجوان آیا، اس نے پوچھا، اپنی کسی مسئلے کو بیان کرنے کے بعد اجازت لے کے اس نے پوچھا کہ حاجی صاحب میں آپ کی زندگی سے بہت متاثر ہوں، جو آپ کا میں نے سنا وہ ایک بالکل محیر نقول واقعہ ہے، تو مجھے کچھ بتائیں گے آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ انہوں نے جب وہ واقعہ سنایا تو نوجوان کہنے لگا، حاجی صاحب وہ دونوں کتے تھے، لیکن آپ جس کتے کو دیکھ کے متاثر ہوئے ہیں، کتا وہ والا بہتر تھا جو زخمی حالت میں آپ کے پاس آیا، یا وہ والا تھا کہ جس نے اس کے لیے کچھ کیا، اس مرتے ہوئے کے لیے اس زخمی کی جان بچائی؟ وہ لمحہ حاجی صاحب کی زندگی بدل گیا۔ حاجی صاحب نے پھر دوبارہ سب کچھ چھوڑ کر واپس نئے سرے سے اپنے کاروبار کو کھڑا کیا، کیونکہ دیانتدار بھی تھے، محنتی بھی تھے، خوف خدا بھی تھا، اور ایک بہت بڑی بات جو آپ کو بتاؤں، اپنی غلطی تسلیم کرنے، اچھی بات کو مان لینے کی صلاحیت ان میں بدرجہ تو موجود تھی۔ تو اس طرح یاد رکھیے، دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے، کیونکہ یہ صفت الہی ہے۔ اور آپ نے حدیث پڑھی نا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس کو ذرا براڈر اسپیکٹرم میں دیکھیں۔ ہم اس کے معنی صرف یہ لیتے ہیں کہ ہم کسی کی مدد کر دیں، کوئی پیسہ کوئی روٹی دے دیں۔ اللہ نے ہر وہ صلاحیت جو آپ کو دی ہے اس کو رزق کہتے ہیں، وہ دینے والے بن جائیں۔ آپ کے پاس علم ہے وہ دیں، آپ کے پاس کسی کی عقل سے مشورہ آپ دے دیں، کسی کو نوکری لگوا دیں، کسی کو کسی بھی شکل میں کچھ دے دیں، اچھی نیت سے دیں اور اچھی چیز دیں۔ تو دو کتے ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔